بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے کہ مریم نواز اور لاہور ہائی کورٹ کے درمیان جو ڈرامہ چل رہا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ شیئر کریں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ جو اس پر سٹے آرڈر دیا ہے وہ سٹے آرڈر تھا جو پراپرٹی یا ریکوری کے بارے میں تھا، وہ سٹے دیا، تو جس پر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے ریمارک دیتے ہوئے کہا اگر اس کو ہم سٹے نہ دیتے تو وہ جاتی عمرہ کو بھی یہ کر دیتے۔ تو جسٹس اس پر مریم نواز نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ ذیلی اسمبلی کا کام ہے جو عوام کے منتخب نمائندے آؤٹ ہو اور فارم 47 کی وزیر اعلیٰ یہ کہتی ہو کہ یہ اسمبلی کا ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد جسٹس عالیہ نیلم نے اس پر سٹے آرڈر دے دیا۔ اس کے بعد ایک کام ہوا جو نون لیگ کے پالتو ہیں اور نون لیگ کے میں تو نون لیگ کا اس کو پالتو جانور کہوں گا، جو احسن بون ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کی جج عالیہ نیلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد نون لیگ کے کوئی 4-5 اکاؤنٹوں سے جن کو مریم نواز فالو کرتی ہیں انہوں نے جو بات کی ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، ان کی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو تو گلی کے کتے کی اوقات نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے یہاں بار کونسل کو بنایا۔ اس نے دوسرا الفاظ کہا تھا مریم نواز کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ان فالوور ہیں انہوں نے اس بات سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ جیسے عالیہ نیلم تو سیشن کورٹ کی جج نہیں بن سکتی تھی، اس کو ہم نے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا۔ میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ نون لیگ کے جو سپورٹروں نے بات کیا بے شک ٹھیک کیا، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ تو سیشن کورٹ کی جج ہی نہیں بن سکتی تھی۔ تو ان کو نون لیگ نے کہا ہے کہ ہم نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگایا تھا۔ جب 6 ججوں کا معاملہ تھا تو سب سے بڑا جو ایکشن پنجاب سے تھا وہ جسٹس شہزاد ملک تھا، جس کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا۔ پھر اعظم نذیر تارڑ اور مریم نواز کے حکم پر فراڈ عیسیٰ، شیطان عیسیٰ، جس نے پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری کر کے عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، غدار فیض عیسیٰ جو انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا تھا لیکن اصل میں وہ نواز شریف کا جانور تھا، اس نے جو پاکستانی قوم کے ساتھ کیا۔ تو دیکھیے جیسے عالیہ نیلم مریم نواز کو مکمل سہولت کاری کر رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس پر آپ کہیں کہ جسٹس عالیہ نیلم کرے۔ دیکھیں جسٹس عالیہ نیلم کی جو ہائی کورٹوں کے جج ہیں، نیچے جو سیشن کورٹوں کے جج ہیں، وہ PTI کے لوگوں کو 10-10, 11, 20, 10-10 سال کی سزا سنا رہے ہیں۔ جرم کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے یہاں لوگ PTI کو چھوڑ دیں تو وہ 9 مئی سے بری، اگر وہ عمران خان صاحب کی پارٹی یا عمران خان کے ساتھ نظریے کھڑے ہیں تو ان کو 10 سال سزا۔ تو یہاں مراد راز تھا اس کو بری کر دیا گیا، لیکن عمر سفیہ چیمہ کو 10 سال کی قید سنا دی گئی۔ فیاض حسن چوہان کو چھوڑ دیا گیا، پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، اب عمران خان صاحب پر بھونکتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کو اور جو اسد عمر ہے، باقی لوگ جو PTI کو چھوڑ دیے گئے ان کو بری کر دیے گئے، جو عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑا رہا ان کو 50-50 سال سزا سنا دیں گے۔ یہ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ محمود رشید، اعجاز چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید اور فلک جاوید یہ لوگ کٹ رہے۔ ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے، دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے اور دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کی تمام سہولت کاری جو کر رہی ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی جج جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کر رہی ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جب کیس ہی مقرر نہیں کرتی، دیکھیے 9 مئی کے کیسوں کو ضمانت کیوں نہیں دے رہی، یہ تو کہتے ہیں کہ خاتون ہے۔ دیکھیے 3 سال سے زیادہ عرصہ ہونے والا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد قید ہے، عمر سفیہ چیمہ قید ہے اور محمود رشید قید ہے اور اعجاز چودھری قید ہے۔ یہ لوگ 3 سال سے قید میں ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی جو پنڈی بینچ ہے وہاں درخواستیں گم ہو جاتی ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو وہاں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم پاکستانی قوم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جسٹس عالیہ نیلم کا کوئی ایسا نہیں جس سے ہم کہیں کہ جی یہ انصاف اور قانون کے مطابق لڑے۔ یہ صرف شریف خاندان کی اور زرداری خاندان کی محبت میں پاکستان کی عدلیہ برباد ہے، اور یہ تمام لوگ نون لیگ کے ورکر ہیں اور نون لیگ کے اور پیپل پارٹی کی قیادت سندھ ہائی کورٹ میں تمام نون لیگ کے لوگ ہیں
اور نون لیگ کے لوگ بھرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آئینی بینچ میں کون جج لگے۔ میں حیران ہوں، ایک جو لاہور ہائی کورٹ کا جج شامل کیا گیا آئینی عدالت میں، جس کا نام ہے باقر نجوی صاحب۔ نجوی صاحب لاہور ہائی کورٹ کا جج چیف جسٹس نہیں بن سکتا، لیکن آئینی عدالت کا جج بن گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فنی اور تبریکی خیز جملہ ہے۔ تو آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو سب سے جو سہولت کاری جو ہائی کورٹ میں ہے وہ جسٹس عالم نیلم صاحبہ ہیں، اور یہ نون لیگ خود کہتے ہیں کہ ہم اس کو لائیں، اور دیکھیں زمین پر کام ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہا ہے۔ کیا پی ٹی آئی کو لاہور میں کوئی جلسہ یا ریلی کرنے کی اجازت عالم نیلم صاحبہ نے دی؟ نہیں دی۔ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر عالم نیلم صاحبہ بولی؟ نہیں بولی۔ جب آپ دیکھیں جو سی ڈی اے بنی، جو لوگوں کو ٹارگٹ کلک کر دی، جو اسلام کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، جو اسلام کے اصولوں کے منفی ہے۔ دیکھیے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سب سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اس کو عدالت کے سامنے پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دیتا ہے کہ آپ انصاف کریں، انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، چاہے جتنا بھی بڑا مجرم ہو، چاہے اس نے 100 قتل کیوں نہ کہ اس کو عدالت کے سامنے ضرور پیش کیا جانا چاہیے تاکہ انصاف کے بالا ہو۔ دیکھیے الزام جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک ایک انسان کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ شخص مجرم ہے۔ دیکھیے کہیں بزرگان کا قول ہے کہ 100 شخص مارا جائے تو ایک شخص کی اگر بے گناہ مارا جائے تو وہ 100 گناہ گاروں سے ہے۔ تو اس لیے ایک اور قول ہے بزرگان کا کہ جب 100 گناہ گار چھوٹ جائیں تو ایک گناہ گار بچ جائے تو بہتر ہے، اگر ایک بے گناہ مارا جائے تو 100 گناہ گار مارنے سے بھی بہتر ہے۔ تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بات معلوم ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر رہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔